مجھے طلاق ہو گئی تو میں پھپھو کے گھر آ گئی کیونکہ میرا میکہ نہیں تھا۔ پھپھو مجھے میرا نام لینے کی بجائے طلاق یافتہ کہہ کر پکارتی تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ آج بھی میرے لیے روٹی نہیں بچی تھی۔ میں باسی کھانا گرم کرنے لگی تو مجھ سے اچانک پلیٹ ٹوٹ گئی۔ پھپھو نے آدھی رات کو مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتے ہوئے سڑک پر پہنچی، وہاں ایک شخص زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کے زخم پر اپنا دوپٹہ باندھا اور ہمت کر کے اسے ہسپتال لے گئی۔ تبھی سب ڈاکٹرز اسے دیکھتے ہی دوڑ آئے۔ کچھ دیر بعد نرس بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، اسسٹنٹ کمشنر کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو۔ میری زندگی کی کہانی تو اسی دن بدل گئی تھی جب میں نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا۔ میرے والدین ایک حادثے میں مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گئے تھے۔ اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی۔ میں اتنی معصوم تھی کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یتیم ہونا کیا ہوتا ہے اور جب سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے تو دنیا کتنی ظالم ہو جاتی ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا سوائے میری پھپھو شمشاد بیگم کے۔ جب مجھے پھپھو کے گھر لایا گیا تو انہوں نے مجھے گلے سے لگانے کی بجائے ایک بوجھ کی طرح قبول کیا۔ شمشاد بیگم ایک بہت ہی سخت مزاج اور لالچی عورت تھیں جن کے دل میں میرے لیے کوئی محبت یا ہمدردی نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اپنے بھائی اور بھابھی کی باتیں یاد کر کے کڑھنے لگتی اور سارا غصہ مجھ پر نکال دیتی۔ بچپن کے وہ دن جب دوسرے بچے کھیلتے کودتے اور ہنستے مسکراتے تھے، میرا وقت پھپھو کے گھر کے چھوٹے بڑے کام کرنے میں گزرتا تھا۔ میں کچن کے برتن صاف کرتی، گھر میں جھاڑو لگاتی اور ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ کیونکہ میری ایک چھوٹی سی غلطی پر پھپھو مجھے بدترین سزا دیتی۔ وہ اکثر مجھے مارتی تھیں اور کئی کئی گھنٹے بھوکا پیاسا دھوپ میں کھڑا کر دیتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تم میرے بھائی کی نحوست اپنے ساتھ لے کر آئی ہو اور اب تمہارا سارا خرچہ مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ میرے والد نے مرنے سے پہلے اپنے حصے کی جائیداد اور کچھ پیسے پھپھو کے نام ہی کر دیے تھے تاکہ وہ میری پرورش اچھے طریقے سے کر سکیں، لیکن شمشاد بیگم نے وہ سارے پیسے خود پر اور اپنے بیٹے پر خرچ کر دیے اور مجھے صرف ملازمہ بنا کر رکھا۔ پھپھو کے اس ظلم کے دور میں اگر میرے لیے سکون کا کوئی ایک لمحہ تھا تو وہ ان کا بیٹا فہیم تھا۔ فہیم مجھ سے عمر میں تھوڑا بڑا تھا لیکن وہ اپنی ماں کے برعکس ایک بہت ہی رحم دل، شریف اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا تھا کہ اس کی ماں مجھ پر کتنا ظلم کرتی ہیں۔ فہیم کو میرا اس طرح روتے رہنا اور دن بھر کام کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ جب بھی اسکول سے واپس آتا تو اپنے حصے کا کھانا پھل چپکے سے کچن میں لے آتا اور مجھے دے دیتا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ زرنش تم بالکل مت رویا کرو، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں تمہیں اس گھر سے دور لے جاؤں گا اور تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ فہیم کی یہ باتیں میرے زخمی دل پر مرہم کا کام کرتی تھیں۔ جب پھپھو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو اکثر فہیم بیچ میں آ جاتا اور ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ماں یہ تو ابھی بچی ہے، اس سے کیوں کام کرواتی ہو، آپ اسے کیوں مارتی ہو۔ فہیم کے اس طرفداری پر شمشاد بیگم مزید پاگل ہو جاتی اور وہ فہیم کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیتی کہ تم اس یتیم لڑکی کے پیار میں اندھے ہو رہے ہو، یہ ہماری جائیداد کھانے آئی ہے۔ لیکن فہیم نے کبھی اپنی ماں کے غصے کی پرواہ نہیں کی۔ وہ جتنا ہو سکتا تھا میرا خیال رکھتا تھا۔ جب میں بیمار ہوتی تو فہیم اپنی جیب خرچ سے میرے لیے دوائی لے کر آتا اور رات کو جب سب سو جاتے تو وہ میرے کمرے میں باہر آ کر پوچھتا کہ زرنش اب تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ فہیم کے سلوک کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے ایک بھائیوں جیسا پاکیزہ رشتہ اور عزت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنا واحد محافظ سمجھتی تھی۔ بچپن گزر گیا اور میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ میری خواہش تھی کہ میں بہت زیادہ پڑھوں لکھوں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں اور ایک بہترین مستقبل بناؤں۔ فہیم بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے میرا داخلہ ایک قریبی اسکول میں کروا دیا تھا۔ میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی اور ہمیشہ اپنی کلاس میں اول آتی تھی۔ اسکول کے اساتذہ بھی میری ذہانت کی تعریف کرتے تھے، لیکن شمشاد بیگم کو میرا پڑھنا لکھنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ ہر روز فہیم سے جھگڑا کرتی کہ تم اس لڑکی کی پڑھائی پر پیسے کیوں ضائع کر رہے ہو، اس نے پڑھ لکھ کر کون سا افسر بننا ہے، آخر کار اسے کسی کے گھر جا کر روٹیاں ہی بیلنی ہیں۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور کالج جانے کی باری آئی تو پھپھو نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کالج فارم پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ بس بہت ہو گئی پڑھائی، اب تم گھر بیٹھو اور گھر کے کام سنبھالو۔ فہیم نے
ماں کے سامنے بہت ہاتھ جوڑے، منتیں کی کہ ماں زرنش کو پڑھنے دو، یہ بہت ذہین ہے، اس کی تعلیم ادھوری مت چھوڑو۔ لیکن شمشاد بیگم اپنے فیصلے پر اڑی رہیں۔ انہوں نے فہیم کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اب اس کی پڑھائی کا نام لیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ یوں میری تعلیم کا سفر ادھورا رہ گیا، میری کتابیں مجھ سے چھین لی گئیں اور مجھے دوبارہ کچن کی چار دیواری میں قید کر دیا گیا۔ میں راتوں کو اپنی ادھوری کتابوں کو دیکھ کر روتی تھی کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ میری تعلیم کبھی ادھوری نہ چھوڑتے۔ فہیم بھی میری اس بے بسی پر بہت کڑھتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے مجبور تھا کیونکہ وہ ابھی خود اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا اور اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی، شمشاد بیگم کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب مجھے اپنے گھر پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ انہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں فہیم میرے عشق میں مبتلا نہ ہو جائے اور مجھ سے شادی کی ضد نہ کر بیٹھے، کیونکہ فہیم کا جھکاؤ ہمیشہ میری طرف رہتا تھا۔ شمشاد بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک بہت امیر اور اونچے خاندان کی لڑکی چاہتی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اسی خوف کے مارے انہوں نے سوچا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو اس گھر سے رخصت کر دیا جائے تاکہ ان کی جان چھوٹے۔ انہوں نے زبردستی میرے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ انہوں نے نہ تو لڑکے کا خاندان دیکھا، نہ اس کا اخلاق دیکھا اور نہ ہی اس کے مزاج کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ بس انہیں ایک ایسا انسان چاہیے تھا جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ اسی دوران جاوید کا رشتہ سامنے آیا۔ جاوید کا خاندان ظاہری طور پر بہت امیر اور کاروباری تھا۔ شمشاد بیگم نے جیسے ہی جاوید کی دولت دیکھی، ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کسی سے مشورہ کیے فوراً ہاں کر دی۔ فہیم نے جب جاوید کے بارے میں پتہ کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ جاوید کا مزاج بہت سخت ہے اور وہ محلے میں اپنے غصے اور شک کی طبیعت کی وجہ سے بدنام ہے۔ فہیم بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا کہ ماں، خدا کے لیے زرنش کی شادی جاوید سے مت کرو، وہ انسان اچھا نہیں ہے، اس کا مزاج بہت خراب ہے، وہ زرنش کو کبھی خوش نہیں رکھ پائے گا۔ لیکن شمشاد بیگم نے فہیم کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، مجھے بس اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنا ہے اور جاوید امیر ہے، وہ اسے کھلا پلا دے گا، تم میرے فیصلوں میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ یوں پھپھو نے اپنی جان چھڑانے کے لیے میرا سودا کر دیا اور مجھے جاوید کے حوالے کر دیا۔ شادی کے بعد جب میں جاوید کے گھر پہنچی تو شروع کے چند مہینے تو جیسے تیسے گزر گئے۔ جاوید ظاہری طور پر میرے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا اصل چہرہ اور اس کی شک کی طبیعت میرے سامنے آنے لگی۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو ہر چھوٹی بات پر شک کا پہاڑ کھڑا کر دیتا تھا۔ اگر میں گھر کی بالکنی میں کھڑی ہو کر باہر دیکھ لیتی تو وہ مجھ پر چلانے لگتا کہ تم کس کو دیکھ رہی ہو۔ اگر گلی سے کوئی گزرتا تو اتفاق سے میری نظر اس پر پڑ جاتی تو جاوید میرے کردار پر سوال اٹھانا شروع کر دیتا تھا۔ اس نے میرا فون اپنے پاس رکھ لیا تھا اور مجھے کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ میں اپنی پھپھو یا فہیم کو بھی فون نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے دن رات ایک کر دیتی تھی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر اس کے لیے پسندیدہ ناشتہ بناتی، اس کے کپڑے استری کرتی، اس کے پورے گھر کو چمکاتی اور جب وہ شام کو گھر آتا تو مسکرا کر اس کا استقبال کرتی تھی۔ لیکن جاوید کے دل میں چھپا شک کا بیج وقت کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بنتا جا رہا تھا۔ اسے میری ہر مسکراہٹ کے پیچھے کوئی سازش نظر آتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا اور مجھ سے تفتیش شروع کر دیتا کہ تم دن بھر گھر میں کیا کرتی رہی ہو، تم کس سے ملتی رہی ہو۔ میری زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ میں اکثر راتوں کو جب جاوید سو جاتا تو باتھ روم میں جا کر دیوار سے سر لگا کر روتی تھی اور اپنے نصیب پر آنسو بہاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے، میں نے تو ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، میں نے کبھی اس کے حکم کے خلاف قدم نہیں اٹھایا، یا پھر یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لیکن میرے پاس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میرا یہ گھر اجڑ گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، کیونکہ پھپھو شمشاد نے تو مجھے پہلے ہی اپنے گھر سے رخصت کر کے سکھ کا سانس لیا تھا اور وہ مجھے کبھی واپس قبول نہیں کریں گی۔ جاوید کا رویہ دن بدن مزید تلخ وحشیانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ صرف زبانی طعنوں پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے سسرال کی عزت کو مقدم رکھا اور کبھی کسی کو اپنی پریشانیوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں اندر ہی اندر گھٹتی جا رہی تھی اور میری خوبصورتی میرے چہرے
کی رونق سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ میں صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی جو اپنے شوہر کے اشاروں پر ناچتی تھی، لیکن جاوید کی شک کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے بہانے ڈھونڈتا تھا تاکہ مجھے نیچا دکھا سکے اور مجھ پر اپنی مردانگی کا رعب جما سکے۔ فہیم، جو کہ جاوید کی طبیعت سے واقف تھا، وہ اکثر میرے بارے میں پریشان رہتا تھا کیونکہ کئی ماہ سے میرا کوئی فون نہیں آیا تھا اور نہ ہی پھپھو نے میری کوئی خبر لی تھی۔ فہیم کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جاوید ایک شکی انسان ہے اور میں وہاں یقیناً تکلیف میں ہوں گی۔ اپنی اسی بے چینی اور فکر کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن فہیم نے فیصلہ کیا کہ وہ خود میرے سسرال آئے گا اور میری خیریت دریافت کرے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ مخلصانہ قدم میری زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان لے آئے گا اور میرا بسا بسایا گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گا۔ جب فہیم میرے گھر پہنچا تو جاوید گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے کسی کاروباری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ فہیم کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے جلدی سے انہیں صاف کر لیا تاکہ فہیم کو میری تکلیف کا اندازہ نہ ہو۔ میں نے اپنے کزن کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کے لیے کچن میں جا کر چائے اور کچھ بسکٹ تیار کیے۔ ہم دونوں بہت دنوں بعد ملے تھے، اس لیے بیٹھ کر اپنے بچپن کے وہ دن یاد کرنے لگے جب ہم پھپھو کے گھر میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ فہیم نے جب میرے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھے تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ زرنش، سچ سچ بتاؤ، کیا جاوید تمہیں تنگ کرتا ہے؟ کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ میں نے اپنے دل کا حال چھپاتے ہوئے ایک جھوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور کہا، نہیں فہیم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ جاوید میرا بہت خیال رکھتا ہے، بس گھر کے کاموں کی وجہ سے تھوڑی تھکن ہو جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے فہیم اور پھپھو کے گھر میں کوئی پریشانی کھڑی ہو۔ فہیم کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ زرنش، اگر کبھی کوئی تکلیف ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ فہیم کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ میرے چہرے پر چھپی اداسی اور میرے اندر کے خوف کو محسوس کر چکا تھا۔ ابھی فہیم کو گئے چند ہی منٹ ہوئے تھے اور میں ڈرائنگ روم سے چائے کے برتن سمیٹ ہی رہی تھی کہ جاوید اچانک گھر واپس آ گیا۔ وہ شہر سے جلدی واپس آ گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں میرے لیے کچھ تحائف بھی تھے۔ شاید وہ اپنے پچھلے برے رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اس کی تیز نظریں میز پر پڑی، دو چائے کے کپوں پر اور سیدھا دو چائے کے کپوں پر پڑی۔ جاوید کے ماتھے پر فوراً گہرے بل پڑ گئے، اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور اس نے مجھے غصے سے چلاتے ہوئے پکارا، زرنش، یہ کیا ہے؟ گھر میں کون آیا تھا؟ میں جاوید کا غصہ دیکھ کر بری طرح کانپ گئی، لیکن میں نے سچ بولتے ہوئے کہا کہ جاوید، وہ میرا کزن فہیم آیا تھا، وہ بہت دنوں بعد میری خیریت لینے آیا تھا، بس یہ سننا تھا کہ جاوید کے اندر کا شکی انسان جاگ اٹھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس نے میری بات کا یقین کرنے کی بجائے الٹا مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہ وہ اتنے دن بعد کیوں آیا اور میرے پیچھے ہی کیوں آیا؟ جب میں گھر پر نہیں تھا تبھی کیوں آیا؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے جو تم میرے بغیر اسے گھر میں بلاتی ہو اور اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتی ہو؟ جاوید نے میرا ہاتھ اتنے زور سے پکڑا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بدترین الفاظ میں کہنا شروع کیا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، تمہارا اور اس فہیم کا پرانا چکر چل رہا ہے، اسی لیے وہ میرے پیچھے تمہارے گھر آتا ہے اور تم دونوں تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ میں نے روتے ہوئے جاوید کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ خدا کے لیے ایسا گھناؤنا الزام مت لگائیں، فہیم میرے بھائیوں جیسا کزن ہے، بچپن سے ہم ساتھ پلے پڑھے ہیں اور ہمارا ایسا کوئی غلط رشتہ نہیں ہے۔ لیکن جاوید پر تو جیسے اندھی تقلید اور شک کا بھوت سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی، وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بیڈ روم میں لے گیا اور مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، اپنے پاک دامن ہونے کی اور قرآن کی قسمیں کھاتی رہی، لیکن جاوید کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ مسلسل مجھ پر کردار کشی کے تیر چلا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم جیسی بد کردار عورت کو میں اپنے گھر میں ایک پل بھی نہیں رکھ سکتا۔ تم نے میرے اعتماد کا خون کیا ہے، تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، تم اپنے کزن کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی، میرا پورا جسم درد سے تڑپ رہا تھا اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن جاوید کا دل نہیں پگھلا، وہ غصے کے مارے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے زور کا دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور بلند آواز میں چلاتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اس پاک رشتے سے آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔
میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہی جاوید نے میرا بچا کچا بھرم بھی مٹی میں ملا دیا اور میری برسوں کی وفاداری کا یہ صلہ دیا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گرے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کی ہر چیز رک گئی ہو۔ میں ایک دم سے ساکت ہو گئی، میرے آنسو بھی جیسے خوش ہو گئے۔ میں ایک ٹکٹکی باندھے جاوید کو دیکھ رہی تھی جو غصے میں ہانپ رہا تھا۔ جاوید نے الماری کھولی اور میرا کچھ سامان ایک بیگ میں ٹھوسا اور پھر مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے کی طرف لے گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر سڑک پر پھینک دیا۔ میں آدھی رات کے وقت سنسان سڑک پر کھڑی تھی، میرے پاس نہ کوئی سہارا تھا اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ تھا۔ میں روتے ہوئے پیدل ہی اپنی پھپھو شمشاد بیگم کے گھر کی طرف چل پڑی۔ رات کا اندھیرا بہت گہرا تھا اور سڑکیں بالکل سنسان تھیں۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے صبح کے وقت اپنی پھپھو کے گھر پہنچی۔ جب شمشاد بیگم نے دروازہ کھولا اور سامنے مجھے اس حال میں دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے روتے ہوئے پھپھو کو گلے لگانا چاہا لیکن شمشاد بیگم نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے روتے ہوئے ساری داستان سنائی کہ کس طرح جاوید نے فہیم کا نام لے کر مجھ پر جھوٹا شک کیا اور مجھے 3 طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ سنتے ہی شمشاد بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا لیکن ان کے دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ مجھ پر ہی برس پڑی اور کہنے لگی کہ تم نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ اب لوگ ہمیں طعنے دیں گے کہ تمہاری پالی ہوئی لڑکی طلاق یافتہ ہو کر گھر واپس آ گئی ہے۔ شمشاد بیگم نے غصے سے پاگل ہو کر کہا، تم نے میرے بیٹے کا نام بدنام کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فہیم پر ایسا الزام لگانے کی؟ تم خود ہی بد چلن ہوگی تبھی تمہارے شوہر نے تمہیں گھر سے نکالا ہے۔ کوئی مرد اپنی ہستی بستی بیوی کو ایسے ہی گھر سے نہیں نکالتا، ضرور تمہارا ہی کوئی قصور ہوگا۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ پھپھو خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ جاوید کا شک جھوٹا تھا، میں نے کبھی فہیم کو غلط نظر سے نہیں دیکھا، لیکن شمشاد بیگم نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے مجھے گھر کے ایک کونے میں رہنے کی اجازت تو دے دی لیکن اس شرط پر کہ میں گھر کا سارا کام کاج کروں گی اور کسی کے سامنے نہیں آؤں گی۔ اسی دن سے میری زندگی جہنم بن گئی۔ شمشاد بیگم نے میرا سلام زرنش لینا ہی چھوڑ دیا۔ وہ جب بھی مجھے پکارتی تو طلاق یافتہ کہہ کر پکارتی۔ یہ لفظ میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگتے تھے۔ گھر کا کوئی بھی فرد مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ فہیم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ جاوید نے اس کا نام لے کر مجھے طلاق دے دی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رو پڑا اور اس نے اپنی ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ماں، زرنش بالکل پاک دامن ہے، جاوید شکی انسان ہے، میری وجہ سے اس کا گھر اجڑ گیا، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن شمشاد بیگم نے فہیم کو سخت لہجے میں خاموش کرا دیا اور کہا کہ اگر تم نے اس طلاق یافتہ کی طرفداری کی تو میں تمہیں اس گھر سے آگ کر دوں گی اور جائیداد سے بھی بے دخل کر دوں گی۔ فہیم اپنی ماں کے غصے اور جائیداد سے محرومی کے خوف کے آگے مجبور ہو گیا اور بالکل خاموش ہو گیا۔ میں دن بھر گھر کی صفائی کرتی، کپڑے دھوتی، کھانا پکاتی اور سب کے طعنے سنتی۔ میری صبح شمشاد بیگم کے طعنوں سے ہوتی تھی اور رات رونے دھونے میں گزرتی تھی۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ شمشاد بیگم مجھے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی تھی، وہ ہمیشہ بچا ہوا باسی کھانا میرے آگے ڈال دیتی۔ میں خاموشی سے اپنے نصیب کو روتی اور وہ کھانا کھا لیتی۔ ایک دن گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے دن بھر کچن میں کھڑے ہو کر مہمانوں کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے۔ میرے ہاتھ تھک چکے تھے اور بھوک کے مارے میرا برا حال تھا۔ جب مہمان چلے گئے تو شمشاد بیگم اور گھر کے باقی افراد نے مل کر سارا کھانا ختم کر دیا۔ میرے لیے رات کی روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں بچا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ہنڈیاں بالکل خالی تھیں، وہاں صرف ایک دن پرانی باسی روٹی پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اسی باسی روٹی کو گرم کر کے کھا لوں گی تاکہ میرے پیٹ کی آگ بجھ سکے۔ میں نے جیسے ہی باسی کھانا گرم کرنے کے لیے چولہا جلایا اور الماری سے ایک چینی کی پلیٹ نکالنے لگی تو کمزوری اور تھکن کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ گئے اور وہ قیمتی پلیٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ پلیٹ کے ٹوٹنے کی تیز آواز پورے گھر میں گونج اٹھی جس سے تمام لوگ جاگ گئے۔ شمشاد بیگم جو اپنے کمرے میں سو رہی تھیں اس آواز سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ غصے میں لال پیلی ہوتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ جب انہوں نے زمین پر
ٹوٹے ہوئے ٹکڑے دیکھے اور مجھے وہاں کھڑا پایا تو ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے بال پکڑے اور مجھے زور تھپڑ مارا۔ شمشاد بیگم چلائیں کہ تم ایک تو طلاق یافتہ ہو کر ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور اوپر سے ہمارا اتنا نقصان کر دیا۔ یہ پلیٹ بہت قیمتی تھی، تم منحوس ہو، تم جس گھر میں جاتی ہو وہاں بربادی لاتی ہو۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ پھپھو مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی سے یہ پلیٹ ٹوٹ گئی۔ میں بھوک کی وجہ سے نڈھال تھی، لیکن شمشاد بیگم پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے کی طرف لے گئیں۔ میں نے بہت منتیں کی کہ پھپھو آدھی رات کا وقت ہے، باہر بہت اندھیرا ہے، میں اکیلی لڑکی کہاں جاؤں گی، لیکن شمشاد بیگم کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں اندھیری اور سنسان سڑک پر اکیلی کھڑی رو رہی تھی۔ میرا دوپٹہ میرے سر سے سرک چکا تھا اور میرے پاس پہننے کے لیے مناسب چپل بھی نہیں تھی۔ میں روتی ہوئی سڑک پر آگے بڑھنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس کالی رات میں کہاں جاؤں گی، کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ چلتے چلتے میں ایک سنسان شاہراہ پر پہنچی جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں کسی کے تڑپنے اور کراہنے کی آواز آئی۔ میرے قدم رک گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آواز کی سمت دیکھا تو سڑک کے کنارے ایک مہنگی گاڑی کھڑی تھی جس کے دروازے کھلے تھے اور گاڑی کے پاس ہی ایک شخص زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے جسم سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ شخص درد سے تڑپ رہا تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں پہلے تو ڈری، لیکن پھر میرے اندر کی انسانیت جاگ اٹھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس شخص کے قریب پہنچی۔ میں نے دیکھا کہ اس شخص کے پیٹ اور بازو پر گہرے زخم تھے اور خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ میں نے فوراً سے اپنے سر سے اپنا قیمتی اور پاکیزہ دوپٹہ اتارا اور اسے اس شخص کے زخموں پر مضبوطی سے باندھا تاکہ خون کا بہنا بند ہو سکے۔ اس شخص نے نیم بے ہوشی کی حالت میں میری طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں سڑک پر کھڑی ہو کر کسی گاڑی کا انتظار کرنے لگی، لیکن کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ آخرکار میں نے اپنی بقیہ تمام طاقت جمع کی اور اس وزنی شخص کو سہارا دے کر سڑک کے کنارے لائی اور ایک گزرتے ہوئے رکشے والے کو ہاتھ دے کر روتے ہوئے روکا۔ رکشے والا پہلے تو ہچکچایا، لیکن میری حالت دیکھ کر اس نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے رکشے والے کی مدد سے اس زخمی شخص کو رکشے میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ میں رکشے والے سے مسلسل کہہ رہی تھی کہ بھائی جلدی چلو، اس کی جان چلی جائے گی، اس کا خون بہت بہہ چکا ہے۔ جب رکشہ شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کے باہر رکا تو میں جلدی سے نیچے اتری اور ہسپتال کے اندر بھاگی۔ میں چلاتی ہوئی ڈاکٹروں کو پکارنے لگی کہ باہر ایک انسان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جیسے ہی ہسپتال کے عملے اور وہاں موجود سینئر ڈاکٹرز نے رکشے میں موجود اس زخمی شخص کا چہرہ دیکھا تو پورے ہسپتال میں ایک ہلچل مچ گئی۔ تمام ڈاکٹرز، نرسیں اور وارڈ بوائے اپنے سارے کام چھوڑ کر اس رکشے کی طرف دوڑ پڑے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس عام سے دکھنے والے زخمی شخص کے لیے پورا ہسپتال الٹ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے فوراً اس شخص کو اسٹریچر پر ڈالا اور ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے گئے۔ ہسپتال کے MS خود بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے اور انہوں نے بہترین سرجن کو آپریشن تھیٹر میں طلب کر لیا۔ میں ہسپتال کے کوریڈور میں کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے کپڑوں پر اس شخص کے خون کے دھبے لگ چکے تھے اور میں بغیر دوپٹے کے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کوئی میری طرف توجہ نہیں دے رہا تھا کیونکہ سب اس زخمی شخص کی جان بچانے میں مصروف تھے۔ میں نے وہیں کوریڈور کی بینچ پر بیٹھ کر اللہ سے اس شخص کی زندگی کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ یا اللہ اس انسان کو زندگی دیتے، یہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، اسے موت کے منہ سے نکال لے۔ اس نے میری چادر کی لاج رکھی ہے، تو اس کی سانسوں کی لاج رکھ لے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب مسلسل جل رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھی جاگتی رہی۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہو چکی تھی، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا ایک جھونکا بھی نہیں تھا۔ میں مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نرس تیزی سے باہر بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے تاثرات تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظر کونے میں بیٹھی مجھ پر پڑی۔ نرس بھاگتی ہوئی میرے قریب آئی اور ہانپتے ہوئے بولی کہ لڑکی تم بہت خوش قسمت ہو، تمہاری بروقت مدد اور دوپٹے سے خون رکنے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کو ہوش آ گیا ہے اور وہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی اسسٹنٹ کمشنر کا لفظ سنا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں حیرت سے گونگی ہو گئی کہ جس شخص کی میں نے جان بچائی تھی وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس شہر کا سب سے بڑا آفیسر یعنی اسسٹنٹ کمشنر
کمشنر زاویار خان تھا۔ میں کانپتے قدموں سے نرس کے پیچھے پیچھے ICU کی طرف چل پڑی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے کہ ایک کتنا بڑا افسر ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے مجھ جیسی معمولی اور بے سہارا لڑکی کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے۔ جیسے ہی نرس نے کمرے کا بھاری دروازہ کھولا، اندر کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ بیڈ پر اسسٹنٹ کمشنر زاویار خان لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے سر اور بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور چہرے پر شدید کمزوری تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا رعب اور چمک ابھی بھی باقی تھا۔ جیسے ہی میں ان کے بیڈ کے قریب پہنچی، انہوں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ ان کی نظریں میرے خون آلود کپڑوں پر اور میرے ننگے سر پر گئیں تو انہوں نے فوراً سے نرس کو اشارہ کیا۔ نرس نے الماری سے ایک نیا صاف سفید دوپٹہ نکالا اور عزت کے ساتھ میرے سر پر رکھ دیا۔ زاویار خان نے گہرا سانس لیا اور بہت ہی دھیمے لیکن بھاری لہجے میں بولے کہ زرنش، میں نے نرس سے تمہارا نام معلوم کر لیا ہے۔ میں تمہارا شکریہ کس منہ سے ادا کروں؟ مجھے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اگر تم بر وقت اپنا دوپٹہ میرے زخم پر نہ باندھتی اور مجھے ہسپتال نہ پہنچاتی تو شاید میں اب تک مر چکا ہوتا۔ تم نے میری جان بچائی ہے، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بولو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم کہاں رہتی ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں ابھی اپنے گارڈز کو حکم دیتا ہوں، وہ تمہیں پوری حفاظت کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ زاویار خان کی یہ باتیں سن کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میرے اندر کا چھپا ہوا سارا درد آنسو بن کر میری آنکھوں سے بہنے لگا۔ میں نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور بری طرح رو پڑی۔ میری ہچکیاں بندھ گئیں۔ ICU کے اس خاموش کمرے میں میرے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ زاویار خان میری یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے نرس کو ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور مجھ سے بہت نرمی سے پوچھا کہ زرنش، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو صرف تمہارے گھر کا پوچھا ہے۔ کیا کوئی بات ہے؟ مجھے بتاؤ، میں شہر کا اسسٹنٹ کمشنر ہوں، تمہاری ہر مشکل حل کر سکتا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اپنی کپکپاتی آواز میں کہا کہ سر، میرا اب اس دنیا میں کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں جس کا کوئی میکا نہیں تھا۔ پھپھو نے میری شادی ایک امیر شخص جاوید سے کرائی تھی، لیکن وہ بہت شکی انسان تھا۔ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دی۔ جب میں طلاق یافتہ ہو کر پھپھو کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے گلے لگانے کے بجائے طلاق یافتہ کہہ کر ذلیل کیا، مجھ سے کتے کی طرح کام کرایا اور کل رات بھوک کی وجہ سے مجھ سے کچن میں ایک پلیٹ ٹوٹ گئی تو پھپھو نے مجھے آدھی رات کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ میری بات سن کر زاویار خان کے چہرے پر غصے اور ہمدردی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ ان کی آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے کہ ایک معصوم لڑکی پر اس کے اپنے رشتہ داروں نے اتنا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ سوچے بغیر بہت ہی مان اور عزت والے لہجے میں کہا کہ زرنش، تم اب بالکل نہیں رو گی۔ آج کے بعد تم اکیلی نہیں ہو۔ اگر تمہارا کوئی نہیں ہے تو آج سے تم میری مہمان ہو۔ تم اب اس دنیا کے رحم و کرم پر نہیں رہو گی۔ میری ماں گھر پر اکیلی ہوتی ہیں اور وہ بہت بیمار رہتی ہیں۔ انہیں ایک ایسی ہی سچی اور مخلص لڑکی کی ضرورت ہے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ تم میرے ساتھ میرے بنگلے چلو اور وہیں رہو گی، یہ میری درخواست ہے۔ میں زاویار خان کی اس دریا دلی پر حیران رہ گئی کہ ایک اجنبی افسر مجھے اتنی بڑی عزت دے رہا تھا۔ 2 دن بعد جب ڈاکٹرز نے زاویار خان کی حالت کو بہتر قرار دیا اور انہیں ہسپتال سے چھٹی مل گئی تو ان کے سرکاری گارڈز اور بڑی گاڑیوں کا قافلہ ہسپتال کے باہر کھڑا تھا۔ زاویار خان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہم ان کے بہت بڑے اور خوبصورت بنگلے پر پہنچ گئے۔ بنگلہ بہت بڑا تھا، جہاں چاروں طرف ہریالی اور گارڈز تعینات تھے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ایک ضعیف اور بہت ہی نورانی چہرے والی خاتون وہیں ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ زاویار خان کی والدہ تھیں۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو سلامت دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زاویار خان نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو محبت سے تھام لیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے کیا اور بولے کہ ماں، یہ زرنش ہے، یہ وہی لڑکی ہے جس نے اپنی چادر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سڑک پر میری جان بچائی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آج آپ کا بیٹا زندہ نہ ہوتا، اور ماں، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ آج سے ہماری مہمان ہے اور آپ کی بیٹی بن کر یہاں رہے گی۔ زاویار خان کی ماں نے جیسے ہی میری کہانی سنی، انہوں نے فوراً مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کی ممتا بھری گود میں سر رکھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کائنات کی سب سے بڑی پناہ گاہ مل گئی ہو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ زرنش بیٹی، اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں تمہیں کوئی طلاق یافتہ کہہ کر نہیں پکارے گا، تم میری بیٹی ہو۔ اسی دوران ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد زاویار خان نے اپنے DPO اور پولیس فورس کو حکم دیا کہ ان پر حملہ کرنے
کرنے والے دشمنوں کو کسی بھی قیمت پر گرفتار کیا جائے۔ پولیس نے دن رات ایک کر کے ان دہشت گردوں اور دشمنوں کا سراغ لگا لیا جنہوں نے زاویار خان کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ وہ زاویار خان کے دفتری کاموں اور کرپشن کے خلاف کارروائی کی وجہ سے ان کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ جب وہ سب قانون کی گرفت میں آ گئے اور جیل کے پیچھے پہنچ گئے تو زاویار خان نے سکھ کا سانس لیا۔ اب بنگلے کا ماحول بہت پرسکون ہو چکا تھا۔ میں نے سچے دل سے زاویار خان کی والدہ کی خدمت شروع کر دی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر ان کے لیے گرم پانی کرتی، انہیں وقت پر دوائی دیتی، ان کے پاؤں دباتی اور ان کی پسند کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاتی تھی۔ زاویار خان کی والدہ مجھ سے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ وہ ایک پل بھی میرے بغیر نہیں رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ زرنش، تم میری سگی بیٹیوں سے بڑھ کر میرا خیال رکھتی ہو۔ میں نے اپنی عدت کے باقی دن بھی اسی بنگلے کے پرسکون کمرے میں اللہ اللہ کر کے گزارے۔ میں ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے جہنم سے نکال کر اس جنت جیسے گھر میں پہنچا دیا جہاں مجھے عزت اور احترام مل رہا ہے۔ زاویار خان روزانہ شام کو جب اپنے افسر والے روپ سے نکل کر گھر آتے تو وہ دور سے مجھے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ وہ میرے اخلاق، میرے رکھ رکھاؤ اور میری سادگی کے قائل ہو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ایک پاک دامن اور سلجھی ہوئی لڑکی ہوں جس پر جاوید جیسے جاہل انسان نے صرف شک کی بنیاد پر ظلم کیا تھا۔ جیسے ہی میری عدت کے 3 مہینے مکمل ہوئے، ایک شام زاویار خان اپنی ماں کے کمرے میں آئے جہاں میں ماں کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ زاویار خان نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر بہت ہی سنجیدگی سے کہا کہ ماں، زرنش کی عدت آج مکمل ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب زرنش ہمیشہ کے لیے اس گھر کی مالکن بن جائے۔ میں زرنش سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اور زرنش کی اجازت ہو تو ہم سادگی سے نکاح کر لیں۔ زاویار خان کی ماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ زاویار کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ میرے بیٹے، تم نے میرے دل کی بات چھین لی۔ میں خود زرنش کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ میں شرم کے مارے سر جھکائے کھڑی تھی، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہاں میں ایک ٹھکرائی ہوئی طلاق یافتہ لڑکی تھی اور کہاں مجھے شہر کا سب سے بڑا افسر اپنی بیوی بنا رہا تھا۔ اگلے ہی دن گنتی کے چند گواہوں کی موجودگی میں میرا اور زاویار خان کا نکاح ہو گیا اور میں زرنش جاوید سے زرنش زاویار بن گئی اور میں زرنش جاوید سے زرنش زاویار خان بن گئی۔ نکاح کے بعد جب میں پہلی بار زاویار کے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے دل کی دھڑکنیں بری طرح مچلی جا رہی تھیں۔ وہ کمرہ جو کبھی مجھے ایک اجنبی افسر کی سلطنت لگتا تھا، آج میری محبت کا مسکن بن چکا تھا۔ زاویار بیڈ پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے گھونگھٹ میں لپٹے دیکھا، وہ دھیرے سے اٹھے اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بہت ہی نرمی سے میرا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ ان کے لمس میں ایک ایسی تپش اور اپنائیت تھی جس نے میرے پچھلے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ زاویار نے بہت پیار سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری شرم سے جھکی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے کہ زرنش، آج سے تم صرف میری بیوی نہیں ہو بلکہ میری کائنات کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ میں نے زندگی میں بہت سے مارکے جیتے ہیں لیکن تمہیں اپنی زندگی میں پا کر مجھے لگتا ہے کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ تمہارا یہ معصوم چہرہ اور یہ جھیل جیسی آنکھیں اب میری زندگی کا حاصل ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا اور تمہاری آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو کا حساب اس دنیا سے لوں گا۔ زاویار کی یہ باتیں میرے دل میں اترتی چلی گئیں اور میں نے پہلی بار ایک مرد کے حصار میں خود کو محفوظ اور معزز محسوس کیا۔ میں نے اپنا سر ان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا جہاں ان کے دل کی دھڑکن گواہی دے رہی تھی کہ وہ اب صرف اور صرف میرے ہیں۔ شادی کے بعد کی صبح میری زندگی کی سب سے حسین صبح بن چکی تھی۔ جب میں صبح سویرے اٹھ کر زاویار کے لیے چائے بناتی تو وہ کچن میں چپکے سے میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں جیسے ہی مڑتی وہ مجھے اپنی بازوؤں کے گھیرے میں لے لیتے اور میری پیشانی پر محبت کا ایک لمبا اور پاکیزہ بوسہ دیتے ہوئے کہتے کہ بیگم صاحبہ، آپ کے ہاتھ کی چائے کے بغیر تو میری صبح کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ میں شرم سے لال ہو جاتی اور ان سے کہتی کہ زاویار چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، لیکن وہ الٹا ہنس پڑتے اور کہتے کہ دیکھنے دیں، اب تو دنیا جانتی ہے کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر کی قانون اور شرن بیگم ہیں۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت کرنے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اکثر شام کو جب دفتر سے تھکے ہارے واپس آتے تو تمام دفتری فائلیں ایک طرف رکھ کر میرے پاس بیٹھ جاتے اور میرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے اپنے پورے دن کی مصروفیات شیئر کرتے تھے۔ ان کا یہ انداز مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ ایک عورت کی زندگی میں سچے مرد کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ جاوید نے مجھے ہمیشہ
ہمیشہ اندھیروں اور شک کی سولی پر لٹکائے رکھا، لیکن زاویار نے مجھے اپنی محبت کی روشنی سے منور کر دیا تھا۔ وہ میرے چھوٹے چھوٹے ناز نخرے اٹھاتے اور جب میں کبھی اداس ہوتی تو مجھے لان میں لے جا کر چاندنی رات میں اپنے ساتھ چہل قدمی کرواتے تھے۔ ان کا میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا مجھے یہ یقین دلاتا تھا کہ اب طوفان چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، یہ ہاتھ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور یہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور رومانوی سفر تھا، جس نے مجھے میری کھوئی ہوئی پہچان اور مسکراہٹ واپس لوٹا دی تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی کسی خواب جیسی ہو گئی تھی۔ زاویار مجھے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتے تھے۔ اب میں اس بنگلے کی ملازمہ نہیں بلکہ عزت دار مالکن تھی۔ گارڈز اور نوکر چاکر میرے ایک اشارے پر کھڑے رہتے تھے، لیکن میں نے اپنی سادگی اور اخلاق کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں اب بھی اپنی ساس کی اسی طرح خدمت کرتی تھی جیسے پہلے کرتی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن بنگلے کے باہر ایک بڑی گاڑی آ کر رکی اور گارڈ نے اندر آ کر مجھے بتایا کہ بیگم صاحبہ، باہر کوئی خاتون آئی ہیں جو آپ سے ملنے کے لیے رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کی پھپھو ہیں۔ میں نے چونک کر زاویار کی طرف دیکھا اور زاویار نے مسکرا کر کہا کہ زرنش، اب تم اس گھر کی مالکن ہو، تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، تم انہیں اندر بلا لو۔ جب میں ڈرائنگ روم میں گئی تو سامنے پھپھو شمشاد بیگم کھڑی تھیں۔ ان کا حلیہ بری طرح بگڑ چکا تھا، چہرے پر وہ پرانا غرور اور تکبر غائب تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے پاؤں میں گر گئیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ میں نے حیرت سے انہیں اٹھایا اور پوچھا کہ پھپھو، آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی اور آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ پھپھو شمشاد بیگم نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ زرنش، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی ہے۔ میں نے تم پر ظلم کیا تھا، تمہیں طلاق یافتہ کہہ کر آدھی رات کو گھر سے نکالا تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تمہارے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد جاوید کی شک کی بیماری اور اس کے ظلم کی حقیقت پورے شہر میں پھیل گئی اور اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ وہ سڑک پر آ گیا اور دوسری طرف میرے بیٹے فہیم پر جاوید نے جھوٹا کیس کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے فہیم کو نوکری سے نکال دیا گیا اور ہماری ساری جائیداد کورٹ کچہری کے چکروں میں بک گئی۔ اب ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم سڑک پر آ گئے ہیں۔ فہیم بے قصور ہے۔ زرنش، خدا کے لیے اپنے شوہر اسسٹنٹ کمشنر سے کہہ کر فہیم کو اس جھوٹے کیس سے بچا لو اور ہمیں معاف کر دو۔ میں اپنی پھپھو کی یہ حالت دیکھ کر اپنے بچپن کو یاد کرنے لگی، جہاں فہیم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ فہیم واقعی بے قصور تھا اور اس کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ زاویار خان، جو پیچھے کھڑے یہ سب سن رہے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر پھپھو سے کہا کہ شمشاد بیگم، آپ نے جس لڑکی کو ایک پلیٹ ٹوٹنے پر گھر سے نکالا تھا، آج اسی لڑکی کی وجہ سے آپ کا بیٹا جیل جانے سے بچ جائے گا، کیونکہ زرنش کا دل بہت بڑا ہے۔ میں نے زاویار کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں التجا تھی۔ زاویار نے میرے دل کی بات سمجھ لی اور فوراً اپنے فون سے DPO کو کال کی اور حکم دیا کہ فہیم پر جاوید کی طرف سے کیا گیا تمام جھوٹا کیس فوراً ختم کیا جائے اور جاوید کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کیا جائے۔ زاویار کا یہ حکم سنتے ہی پھپھو شمشاد بیگم نے میرے ہاتھ چوم لی اور وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ زرنش، تم نے ہمارے ظلم کا بدلہ احسان سے دیا ہے، تم واقعی ایک پاک دامن لڑکی ہو۔ میں نے پھپھو کو گلے سے لگایا اور انہیں کچھ پیسے اور مدد دے کر رخصت کیا۔ اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی گلہ نہیں تھا۔ جاوید کو اس کے شک اور ظلم کی سزا مل چکی تھی اور وہ قانون کی گرفت میں تھا، جبکہ فہیم اب بالکل آزاد اور پرسکون تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میری زندگی کا اندھیرا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ زاویار نے پیچھے سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، جس نے مجھے اتنی آزمائشوں کے بعد عزت، سرفرازی اور ایک سچا ہمدرد جیون ساتھی عطا کیا تھا۔ اب میں ایک طلاق یافتہ مظلوم لڑکی نہیں بلکہ اسسٹنٹ کمشنر زاویار خان کی پسندیدہ عورت تھی، اور یہی میری کہانی کا ایک بہترین اور خوبصورت اختتام تھا، کیونکہ اب میں جان گئی تھی کہ انسان پر چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، اسے کبھی بھی اپنے اخلاق اور اپنی انسانیت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھے جب آدھی رات کو سڑک پر نکالا گیا تو میں اپنے دکھوں کا رونا رونے کی بجائے ایک زخمی انسان کی مدد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے سر کی چادر اتار کر ایک اجنبی کی جان بچائی اور اسی قربانی اور مخلصانہ عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے عزت کے دروازے کھول دیے۔ اور جب وہی ظالم پھپھو میرے سامنے پاؤں میں گر کر معافی مانگ رہی تھی تو میں نے اپنے پرانے دکھ
دکھوں کا بدلہ لینے کی بجائے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور فہیم کو جیل جانے سے بچایا۔ یہی ایک سچے اور نیک انسان کی نشانی ہے کہ وہ برائی کا جواب ہمیشہ اچھائی سے دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یتیموں اور بے سہاروں پر ظلم کرنے والوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کو ہمیشہ اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں میں سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ بے